السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹوٹے ہوئے رشتے کیسے جوڑے جائیں، اس کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی اور اس پر میرا پورا ان باکس بھر گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے ذاتی مسائل بتائے اور بہت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی ایک فالو اپ ویڈیو بنائی جائے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی عزیز دوست اور ساتھی اور ایکچولی برخوردار فیضان اکرم صاحب کا۔ تو وہ ان کا تعارف یہ ہے کہ میرا جتنا ڈیجیٹل کام ہے، سارا پلیٹ فارم ہے، ان کو وہ فیضان اکرم ہی دیکھتے ہیں، اور جب سے ان کے ساتھ میرا تعلق ہوا ہے میں اس طرف سے بہت ہی سکون میں آ گیا ہوں، اور وہ سارے میرے کورسز اور میرا جتنا پلیٹ فارم ہے وہی دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک بات کی، مجھے اپنا تاثر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بعض اوقات ایک اہم چیز جو کہ تعلقات کے جوڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے کوئی شخص درمیان میں ایک رابطے کا کام کرے، جس کو انگریزی میں میڈییشن کہتے ہیں، کیونکہ تعلقات بعض اوقات اس قدر خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا سامنا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے تو بعض اوقات اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ان کو دہرایا جائے تو اس کے بعد پھر معاملات اور بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیاروں میں سے اگر کسی کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہم اس میں ایک رابطے کا کام کریں۔ کوئی ایک ایسا شخص جس کی دونوں فریقین عزت کرتے ہوں، وہ ان کا بڑا ہو، اس کی احترام کرتے ہوں، اس کے خلوص میں کوئی شک نہ ہو، تو پھر لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بہت بہت ہی اجر کا کام ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی رابطے کا کام کریں، اور وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کو کوئی ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے جو اس کا مینٹور ہو، جو اس کا مربی ہو، جس کی دوسرے کی نظر میں بھی عزت ہو، اور وہ درمیان میں رابطے کا کام کرے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیس سیونگ، کہ بعض اوقات آدمی اس سب کچھ اس رابطہ کرنے والے کے میڈییٹر کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں مان گیا، تو اس کی اپنی فیس سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی جو اس سارے میں مسنگ تھی اور جو میں بیان نہیں کر سکا تھا، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیضان اکرم کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ ہم تو معافی اس سے کئی دفعہ مانگی ہیں، وہ معافی نہیں کرتا، ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ معافی نہیں کرتا۔ تو ان کے لیے میرے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور اپنے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی نہ رکھی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی وجہ سے مجھے میری معافی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو اے اللہ اس کے دل سے اس شک کو دور کرے۔ تو اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اور خود اپنے دل میں اس بات پر اطمینان رکھیں کہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر دیا ہے، اب یہ ہے کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ بہت ضروری، کہ ہمارے دلوں کی نیت جو ہے وہ ہمارے اعمال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت میں دکھاوا، بناوٹ، کسی قسم کی کوئی دنیا داری ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑا عمل، چاہے وہ مالی طور پر بہت بڑا عمل ہو یا کوئی بھی جسمانی طور پر بڑا عمل ہو، وہ عمل اتنا زیادہ کارگر اور مؤثر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری نیت جو ہے اس کے پیچھے ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی عمل کتنا چھوٹا سا ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہو اور نیت بہت خلوص کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک اثر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے بہت عرصہ پہلے اب عرض کیا تھا دوستوں سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سنی سنائی باتیں، کتابوں پہ لکھی ہوئی باتیں، ان کی بجائے جو ذاتی تجربات یا ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جن کا ذاتی تجربہ ہو، میں اس کی بنیاد پر بات کروں۔ تو یہ بات میں اپنے ذاتی تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ بہت چھوٹا سا کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کے اخلاص کی توفیق دے دیتا ہے تو اس کے نتائج بہت بڑے نکلتے ہیں، اور اگر بظاہر نتائج نہ بھی نکلیں تو آپ کے دل میں ایک چین، سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہے، کیونکہ کہ اکثر لوگوں کی زندگی کا جو آخری منزل ہے وہ دل کا چین اور دل کا سکون ہے۔ تو اگر آپ کو دل کا چین اور سکون اور اطمینان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو اس کا جو پرپس تھا، جو اس کا آپ ہدف تھا، وہ آپ نے حاصل کر لیا۔ تو میں مختصراً یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہی کوئی دنیا میں ایسا شخص نہ رہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع ہے، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے سامنے ہماری شکایت لگا سکتا ہو۔ ایک تو اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور جو ایسے لوگ ہوں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس کو رفع دفع کرنا چاہیے۔ مالی معاملہ ہے تو اس کو رفع دفع کرنا چاہیے، کوئی اخلاقی معاملہ ہے تو اس کو رفع دفع کرنا چاہیے، کوئی جائیداد کا معاملہ ہے، کچھ یعنی معافی مانگنے کا معاملہ ہے،
وہ کچھ اور کسی چیز کے اوپر آپ کو اپنے پچھتاوے کے اظہار کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کو دنیا میں ہی نہ ختم کر کے جانا چاہیے، اور دل میں کسی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی منفی سوچ جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت مشکل کوئی ہو تو ایسی صورت میں کچھ دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے، کسی بزرگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، کسی بڑے کو دیکھنا چاہیے، کسی ایسے مؤثر شخص کو دیکھنا چاہیے جو درمیان میں ایک رابطے کا کام کر سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ان کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو اس اہم معاملے میں بھی اللہ سے مدد کی درخواست کی جائے اور دعا کی جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔